الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعف عمن ظلمك صل من قطعك احسن من اساء الیک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی بیان کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داری، قرابت داری یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی. اب وہ کھڑا ہونا کس طرح کا تھا اس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سے اعمال کو مجسم کریں گے. تو جس طرح نماز مجسم ہوگی، روزہ مجسم ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت مجسم ہوگی، اسی طریقے سے رشتہ داری بھی اگر ایک جسم کے ساتھ موجود ہو تو کچھ بعید نہیں. تو بہرحال دنیا کی تخلیق کے بعد جب یہ رشتہ داری عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تو اس نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی کہ اللہ، میں اس مقام پر کھڑی ہوں اور میں اس بات کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے کہ دنیا میں لوگ میرے حقوق کو پامال کریں، یعنی رشتہ داری نہ نبھائیں، رشتہ داری کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کریں. تو میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ جو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا میں اس کا حق ادا کروں گا، جو رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رب العالمین میں اس پر راضی ہوں. تو بہرحال بڑی سخت وعید ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری روایت جو میں نے اس وقت بیان کی ہے حاصل و خلاصے کے طور پر، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. جس کا مطلب و خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ، قطع رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرو؟ تو اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت. فاصمهم واعمی ابصارهم، تو
تو گونگے بہرے اللہ تعالیٰ انہیں کر دے گا. تو یہ سخت سزا بھی بتا دی گئی کہ رشتہ داری نبھانا، حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک روایت میں اس طرح سے بھی آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے تعلقات کو نبھاتے ہیں حدود شریعت میں رہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بھی اور ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صلہ رحمی مال کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے اور جسم میں جان میں برکت کا بھی ذریعہ ہے. تو اس لیے اگر کوئی حدیث میں آتا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اسی طریقے سے میں نے چند احادیث بیان کی ہیں تو مختلف چھوٹے چھوٹے سے جملے، لیکن اگر ہم اس میں غور کریں تو آج جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ ان حدیث کے بالکل برخلاف چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی ایک دفعہ ملے گا ہم 10 دفعہ ملیں گے، کوئی ایک دفعہ توڑے گا ہم 10 دفعہ توڑیں گے، کوئی ایک دفعہ ہمیں سلام کرے گا ہم 10 دفعہ کریں گے، کوئی اگر منہ پھیرے گا ہم اس سے زیادہ پھیر لیں گے. دنیا کا چلن یہ، لیکن اللہ اور رسول کی جو تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے. اسی لیے معاشرہ ہمارا جہنم بنا ہوا ہے. اللہ رسول کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ سلمن قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ توڑ رہا ہے تو صاحب ہم بھی توڑیں گے، بلکہ کہا کہ اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اور احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اب اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ معاشرہ بالکل اس کے برخلاف چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو آج باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، بے دینی کا طریقہ ہے. دین کا طریقہ یہ نہیں. دین کا طریقہ تو یہ ہے کہ تم بے وفائی کرو گے ہم تب بھی وفا کریں گے، تم ظلم کرو گے ہم پھر بھی تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، تم اگر برائی کرو گے ہم اچھائی سے اس کا بدلہ دیں گے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر لوگ ان طریقوں کو اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے. پھر آپس میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوں، فتنے فساد کیوں پیدا ہوں؟ آج سارا فساد اور فتنے کا ذریعہ اسی لیے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیا. ہم نے بہت زیادہ دینداری سمجھ لی کہ صاحب نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی اوڑھ لی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہے، بڑے دیندار بن گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ بیوی کا حق ادا کر رہے، نہ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہے. وراثت مل گئی تو وہ کھا گئے، قرض لے لیا تو کبھی واپس نہ کیا، دکان اگر کرائے پر لیے تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کرائے پر مکان ہے تو مکان واپس نہیں کرتے، خالی نہیں کرتے. اس کو ہم نے، اور ہیں ہم بڑے دیندار. یاد رکھیے نماز روزے کی حد تک دین نہیں ہے. دینداری ان تمام چیزوں کا نام ہے. نماز روزہ بھی کیجئے، عمرہ بھی کیجئے، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں، کچھ حقوق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، حقوق اللہ کہلاتے ہیں، انہیں بھی ادا کیجئے. اور کچھ حقوق وہ ہیں جو بندگان خدا کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے. دیکھیے اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہم سب رشتہ دار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد. بھائی ہم سب کا والد باپ ایک ہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت حوا ہماری ماں ہے. اس اعتبار سے ہم سب رشتہ دار ہیں اور سب کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر. لیکن اب چونکہ دنیا پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ رشتہ داریاں کسی کے قریب کی ہیں، کسی کی دور کی ہیں. اب ان رشتہ داریوں کو تو ہم رشتہ داری سمجھتے ہیں جو قرابت داری سے پیدا ہوتی ہیں.
مثلا کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی کسی کی خالہ ہے، کوئی کسی کا خالہ کا شوہر ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہم قریبی رشتے سمجھتے ہیں. یقیناً ان کے حق بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو دور کے رشتے ہیں، ان کے حقوق بھی شریعت نے رکھے ہیں، لیکن اگر کم از کم ان کے حق ادا نہ کر سکے یا ہمیں معلوم بھی نہ ہو تو جو قریب کے رشتے دار ہیں ان کے حق ادا ہونے چاہیے. ہم تو اپنے قریبی رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے. بعض اوقات بعض ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کرتے، اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی. تو یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. ہم نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا بس، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اخلاق اچھے برتنے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان اخلاق کا نام دین ہی نہیں. ہم گالیاں بھی بک رہے ہیں، ہم برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ہم ماردھاڑ بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی دیندار. جہاں شریعت کے احکام ہیں ان احکام کو سمجھیے، لیکن جہاں تک ہو سکے قرابت داری کو نبھائیے، رشتہ داریوں کو نبھائیے. جو رشتے اللہ نے قریب کے رکھے ہیں کم از کم ان کو پیش نظر رکھیں. ہماری بدسلوکی کی وجہ سے یا رشتہ دار جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثال ہے، الاقارب کالعقارب. دونوں میں فرق ہے. اقارب اقرب سے ہے، قرابت داری، رشتہ داری، اور عقارب عین کے ساتھ یہ اقرب بچھو کو کہتے ہیں جس کی جمع عقارب آتی ہے. تو یہ مثال ہے کہ الاقارب کالعقارب، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرابت دار ہیں بچھوؤں کے مانند ہیں، یعنی رشتہ دار زیادہ ڈنگ مارتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ چونکہ آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، حسن سلوک نہیں ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فساد، لڑائی جھگڑے، مقدمات، یہ سب سامنے آتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی کسی پر مقدمہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، کسی سے لڑتا ہے تو کیوں لڑتا ہے، فساد پھیلتا ہے تو کیوں پھیلتا ہے؟ کہ ہم دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے یا دوسرا ہمارا حق ادا نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بہن بھائیوں کی دشمن بن جاتی ہے، بھائی بہنوں کا دشمن بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے بھتیجے چچا کے چچا بھتیجوں کے، ماموں بھانجوں کے بھانجے ماموں کے، یہ سب اسی لیے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ہم ادا نہیں کرتے. ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا حق تو مانگنے کو تیار ہے، لیکن جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کو تیار نہیں. باپ یہ تو چاہتا ہے کہ اولاد میرا حق ادا کریں، لیکن جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا. اولاد یہ کہتی ہے کہ باپ میرا حق ادا کرے، لیکن اولاد پر جو حقوق ہے باپ کے وہ ادا نہیں کرتے. اسی طریقے سے دیگر عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، سب ایک دوسرے کے حقوق کو کھا رہے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں بعض اوقات عدالتوں میں مقدمے قائم ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہے کہ ہم ادا نہیں کر رہے حقوق کو. اگر حقوق ادا کرنا شروع کر دیں گے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد خود بخود ختم ہو جائیں گے. جب چند لوگوں میں یعنی خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو خاندان معاشرے کا حصہ ہے. آپس میں اختلاف ہوا، خاندان میں اختلاف ہوا، پھر خاندانوں میں اختلاف ہوا، پھر معاشرے میں اختلاف ہوا، اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ جہنم بن گیا. اب ہر جگہ ہر خاندان میں یہی کیفیت، اکثر و بیشتر ہمارے پاس لڑائی جھگڑے بہت سے آتے رہتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، اسی طریقے سے والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بھائی بہنوں کے حق ادا نہیں کر رہے. تو یہ سارے کے سارے کی ساری خرابیاں محض اس لیے ہیں کہ ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا. اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا فتنہ و فساد کا گڑھ بن گئی، لڑائی جھگڑوں کا گڑھ بن گئی. اس لیے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حقوق شریعت نے رکھے ہیں ایک دوسرے پر
ہم سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں۔ قرآن مجید تو بار بار یہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، دیکھیے حتیٰ کہ نکاح کے موقع پر جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اس میں بھی اس بات کو کہا جاتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، اور جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے حق مانگتے ہو تو کم از کم اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح، حق بھی تو ادا کرو۔ صلہ رحمی یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اور ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے ہماری عمر میں برکت ہو جائے، ہمارے مال میں برکت ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورت میں کام آنا، جو حقوق ان کے اللہ نے آپ پر رکھے ہیں وہ ان کو ادا کرنا، یہ سب ضروری چیز ہے۔ تو بہرحال حقوق کی ادائیگی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ سلسلہ بسلسلہ ہے، یعنی پہلے اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اسی اللہ نے اپنے حق رکھے ہیں، اسی اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں رکھے ہیں، اس لیے سب کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ضرورت کی چیزیں ضرورت مندوں تک پہنچانا، حسن سلوک کرنا، اچھا طریقے پر عمل کرنا۔ رشتہ داروں میں حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہدیہ لیا دیا کرو، یعنی ہدیہ دو بھی صحیح اور کوئی تمہیں دیتا ہے تم بھی وصول کر لو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہدیہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کو خوشی کا موقع جس کو دیکھو مٹھائی کا ڈبہ لیے چلا آتا ہے، کتنی مٹھائی کھائے گا بھائی؟ تقریباً ہر تیسرا آدمی شوگر کا بیمار مریض ہے۔ تو کم از کم عقل استعمال کریں کہ جس چیز کی ضرورت ہے ہدیہ ایسا دو کہ سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کا دل خوش ہو کہ بھائی اس نے یہ چیز لا کے دی ہے، واقعی مجھے اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، دل سے دعا نکلے۔ اور یہاں پتہ چلا کہ ایک ہی جیسی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا دل خوش نہیں ہوتا کہ ابھی یہ تو آ چکا بھائی تو ہماری ضرورت سے زائد ہے، بعض اوقات اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہدیہ ایسا دو جو دوسرے کی ضرورت ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، شاہ عبد العزیز ان کا نام تھا، تبلیغی بزرگ تھے۔ وہ جب کبھی تشریف لاتے تھے تو کبھی روشنائی قلم دوات لاتے تھے سیاہی، کبھی جو ہے وہ ایک دستہ کاغذ کا لے آتے تھے، وہ کاغذ ہدیتاً پیش کرتے تھے۔ تو بظاہر تو یہ کوئی ہدیہ معلوم نہیں ہوتا عام لوگوں کی نظر میں کہ بھائی کوئی کاغذ لے کے آ گیا، یہ کوئی ہدیہ، یا کوئی قلم کی سیاہی لے کے آ گیا، دوات لے کے آ گیا، اس میں سیاہی پین۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ چونکہ حضرت کا کام لکھنے پڑھنے کا ہے، انہیں سیاہی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں قلم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں جو ہے کاغذوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے ان کی ضرورت کے مطابق وہ ہدیہ لا کے دیتے تھے۔ اور حضرت فرماتے ہمارا دل بڑا خوش ہوتا تھا کہ ہماری ضرورت کی چیز لائی لے کے آئے۔ تو ہدیہ دینے کے لیے عقل چاہیے۔ کسی گھر میں اگر شادی بیاہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے تو جا کے پہلے معلوم کر لو کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ کسی کو اگر پنکھے کی ضرورت ہے تو پنکھا دے دو بھائی، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سلائی مشین کی ضرورت ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یا اور کوئی چیز ایسی جو اس کی ضرورت کی چیز ہے، اگر آپ ضرورت کی چیز دیں گے تو سامنے والے کو دل سے خوشی بھی ہوگی اور آپ کا ہدیہ کارآمد ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہدیہ دیں، واپسی کی امید نہ رکھیں، اس نیت سے نہ دیں کہ صاحب اب یہ بھی ہمیں ہدیہ دے گا، یہ بھی ہمیں بدلہ دے گا، ہم نے 500 دیے تو ابھی 1000 روپے دے گا۔ اس امید پر دینا یہ ناجائز ہے، اسی کو حرام کہتے ہیں، اسی کو نیوتا کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں باقاعدہ شادی بیاہوں میں برادریوں کے اندر یہ سسٹم تھا کہ پورا ایک رجسٹر لے کے باہر بیٹھ جاتے تھے، جو آتا تھا اس کا نام لکھتے تھے، ہاں بھی کتنے پیسے دے رہا ہے، وہ اسی کے بعد جمع کراتے تھے سب، کوئی 500 کو 1000 کو 100 روپے کو 200 روپے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی بھی، کانوں سے سنی کہ ایک صاحب جو ہے دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ 500 دی، اب تو 1000 دینے پڑیں گے تمہیں، یعنی یہ زبردستی ہو رہی تھی۔ تو یہ جو نیوتا کی قسم ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ناجائز۔ ویسے آپ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے،
اس میں آدمی یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ میری تعریف کرے یا مجھے بدلے میں واپس اس سے زیادہ دے. آج ہم دے رہے ہیں تو کل یہ ہمیں دے گا. اس نیت سے دینا تو جائز نہیں ہے. اس سے تو گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. لیکن اگر ویسے آدمی حسن سلوک کے طور پر, صلہ رحمی کے طور پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ چاہے پھر لاکھوں روپے دے, اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ثواب ملے گا اسے. لیکن اس نیت سے کرنا جائز نہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اشراف نفس. آدمی دل میں پہلے سے خیال کر لے کہ یہ مجھے کچھ لا کے دے گا بھائی, اور پھر اس نے لا کے دیا تو وہ لینا جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم اس سے پہلے سے یہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ ہمارے لیے کچھ لائے گا. یہ اس طریقے سے جب آدمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہدیہ لینا جائز نہیں. ایک بزرگ کے واقعے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک بزرگ کے پاس کئی دن سے فاقہ ہوا, یعنی بیچاروں کو کھانے کو بھی نہیں تھا کچھ پاس. بیان کر رہے تھے تو بیان میں آواز میں انتہائی کمزوری تھی. ان کے معتقدین تھے, مریدین تھے, ان میں سے کسی نے محسوس بھی کیا اس بات کو, اور وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کیا. بیان کے بعد میں وہ کھانا لے کر خدمت میں حاضر ہوا. تو جن کو پیش کیا گیا انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں بھائی یہ کھانا میں نہیں لیتا, واپس کر دیا. سامنے بھی سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے فوراً کھانا اٹھایا اور چلے گئے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اصرار کرتے نہیں حضرت کچھ کھا لیجیے, تھوڑا سا لے لیجیے, میرا دل خوش ہو جائے گا, میں آپ کے لیے لایا, 100 باتیں بناتا. لیکن وہ سمجھدار آدمی تھا, وہ فوراً سمجھ گیا کہ بھئی سامنے شیخ کامل ہیں, ضرور کوئی وجہ ہوگی واپسی کی, اس لیے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا, جو برتن تھے اٹھا کے لے گئے. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آئے, 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد, اور دوبارہ کھانا لے کر آئے. کہا کہ حضرت قبول فرما لیجیے. انہوں نے کہا اچھا بھائی لاؤ, قبول کر لیا, کھا لیا. اب عام آدمی کیا کہے گا بھائی؟ کہے گا کہ بھئی یہ عجیب آدمی ہے, پہلے منع کر دیا, اب دوبارہ لے کے آیا تو فوراً کھا لیا, کہیں لے کے ہی نہ چلا جائے. لیکن یہ بات نہیں تھی, بات ہے شریعت کی. جب وہ بیان کر رہے تھے اور یہ شخص مجلس سے اٹھا, ان کی نظر پڑی کہ یہ جا رہا ہے, تو ان کے دل میں یہ توقع پیدا ہو گئی کہ اس نے اندازہ لگا لیا میری آواز سے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے اور میں ضرورت مند ہوں, تو شاید یہ میرے لیے کچھ انتظام کرنے جا رہا ہے. تو گویا کہ یہ توقع ان سے لگ گئی کہ یہ کچھ لے کر آئیں گے میرے لیے, اور یہ جائز نہیں. اچھا وہ تو چلے گئے, جب لے کر آئے تو انہوں نے اسی لیے سوچا تھوڑا سا کہ میں تو اس کی توقع کر رہا تھا, لہذا انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی یہ کھانا میرے لیے جائز نہیں, میں نہیں کھاؤں. وہ سمجھدار آدمی تھے کہ بھئی ضرور کوئی بات ہے شریعت کی, اس لیے وہ بھی لے کے چلے گئے. اب جب لے کے چلے گئے تو ان کی توقع بھی ختم ہو گئی. جب توقع ختم ہو گئی تو وہ سمجھدار آدمی دوبارہ لے کر آئے کہ اب تو توقع نہیں ہے نا, اب لے کر آئے. اب انہوں نے قبول کر لیا, اس کے لیے بھی دینا جائز, ان کے لیے بھی لینا جائز ہو گیا. تو اب اشراف نفس نہیں رہا, یعنی پہلے سے انتظار نہیں رہا کہ صاحب یہ کچھ لے کر آئے گا میرے لیے. تو اس لیے کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. آج ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے, دیکھیے دنیا کے اندر صرف مذہب اسلامی نہیں ہے, مذاہب اور بھی بہت ہیں, اور تقریباً ہر مذہب والے یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں. لیکن شریعت میں اور دوسرے مذاہب میں تھوڑا سا فرق ہے. دوسرے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے, لوگ ہمارا نام لیں گے, ہمارا چرچا کریں گے, ہمیں شہرت ملے گی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو. کسی کی مدد کر رہے ہو اس لیے مت کرو کہ صاحب جواب میں یہ بھی ہماری مدد کرے گا, بلکہ اس لیے کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے, یہ چاہے مجھے اچھے طریقے سے یاد کرے یا نہ کرے, لیکن میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ انتہائی اخلاص کے ساتھ ہوگا معاملہ. اس لیے شریعت میں اور دوسرے مذاہب میں فرق یہی ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ ہم سے خوش ہو یا نہ ہو, یہ ہم سے راضی ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, بس یہی وجہ ہے کہ وہ اگر ہماری تعریف کرے تب بھی ہم خوش, نہیں تعریف کرے تب بھی خوش, کیونکہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. نہیں کرے گا ہم پھر بھی اس کو دیں گے. ورنہ عام طور پر آج کل لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کو ہدیہ دینے کا کیا فائدہ, یہ تو کبھی شکریہ بھی ادا نہیں کرتا, یہ تو کبھی ہمارا احسان ہی نہیں مانتا. تو چونکہ وہ احسان کی امید رکھتے ہیں تو یہ جائز نہیں. ہمیں جب کسی کو ہدیہ دیں
تو چاہے جتنا بڑا ہدیہ ہو، اگر نیت یہ ہے خالص اللہ کی رضا، تو انشاءاللہ پھر لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مقصد بدلہ ہے اور مقصد شہرت ہے، نام و نمود ہے، ریاکاری ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی سب وہ نیکی ضائع ہو گئی، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ آج ہمارے ہاں یہ معاشرے میں چلن ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ تو ہم کسی طرح ادا کر دیتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی پھر کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں دیتے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، اس کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر زکوٰۃ ادا کر بھی دی ہے تب بھی ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی زکوٰۃ لے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کو دیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ اس میں سلوک کریں، اس کو اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، ہماری ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خود فائدہ ہوگا۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی، اس کا تشریح کا وقت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس حدیث میں یہی تو ہے کہ سلمن قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور واعف عمن ظلم کا، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ پھر بھی اچھائی کرو۔ یہ ہے احسن، احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ وہ برائی کر رہا ہے لیکن ہم شریعت نے حکم دے تم پھر بھی اچھائی کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ شریعت کے احکام پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے مقدمہ بازیاں، قتل و غارت گری، جو معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے وہ سارا کا سارا۔ آج ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی طور پر یا دوسرے اعتبار سے، کہ فوٹو کھنچوائیں گے، صاحب اخبارات میں آ جائے، ٹی وی پر آ جائے، ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں لیکن وہ بھی سب لوگ جان لیں کہ اس نے آٹے کا تھیلا دیا، کیا احسان کیا ہم نے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے تو دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ شریع مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دو کسی کو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کا نام لے کے دو کہ صاحب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ ہدیہ کہہ کر بھی اسے دے سکتے ہیں تاکہ سامنے والے کا دل جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی موقع ہے، عید کا ہی موقع ہے، آپ بے شک ہدیہ عیدی دے رہے ہیں، لیکن عیدی کو بھی زکوٰۃ اگر کوئی مستحق ہے تو مستحق کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ عیدی کے نام پر دیتے آپ۔ اصل مقصد تو اس کی مدد کرنا ہے۔ تو اصل جو چیزیں وہ دیکھنی چاہیے۔ باقی جہاں تک مسائل ہیں شریعت کے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھتے رہنا چاہیے، اور پوچھ کر پھر شرعی تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔